السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، ہمارے ایک دوست ہیں، شعبہ حفظ کے استاد ہیں، اور وہ کچھ کلاس کے معاملے میں پریشان ہیں کہ کل وقتی ان کی کلاس لگتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کلاس کا نظم نہیں بن رہا، تو انہوں نے اپنا ٹائم ٹیبل لکھ کر کے مجھے بھیجا ہے کہ آپ ہمارے اس کے مطابق جو ہے نا کوئی ٹائم ٹیبل بنا کے دیں۔ تو میں نے ان کا ایک ٹائم ٹیبل بنایا ہے۔ میں نے کہا چلیں کسی اور ساتھی کا بھی فائدہ ہو جائے، اگر کوئی کسی کو اچھا لگے یا کسی کا اس سے فائدہ ہو سکے تو ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ہم نے تو بہت فائدہ حاصل کیا اس طرح سے نظم و ضبط بنا کر۔ تو کوئی بھی کام ہے حضرت وہ نظم و ضبط کے ذریعے ہی بنتا ہے۔ آپ کوئی بھی شعبہ، کوئی ادارہ، اس کا نظم و ضبط ہوگا تو یقیناً وہ کامیابی کی طرف ہی جائے گا، چاہے بڑے سے بڑا ہی ادارہ کیوں نہ ہو۔ اگر اس کا نظم و ضبط نہیں ہوگا نا، ایک ٹائم ٹیبل نہیں ہوگا، نظم و ضبط نہیں ہوگا، تو اس کی ترقی بہت ہی مشکل ہے۔ تو ایک دوست ہے، انہوں نے اپنا کلاس کا ٹائم ٹیبل مجھے بھیجا ہے۔ صبح 5 بجے سے لے کر 7:30 تک ان کا نماز کے بعد ناشتے سے پہلے جو ہے نا ٹائم ہے، تو یہ تقریباً 2.5 گھنٹے بنتے ہیں۔ تو آپ ایسے کریں کہ 5 بجے جب آپ کی کلاس لگے گی، آپ بچوں کو پابند کریں، 15 منٹ ان کو ٹائم دیں۔ ٹائم دینا ان کا 15 منٹ کا فکس کر دیں کہ 15 منٹ آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہوگا۔ 15 منٹ کے بعد میں نے ہر حال میں روزانہ آپ کے سبق سننے شروع کر دینے ہیں۔ آپ لوگوں نے 15 منٹ کے اندر اندر اپنی تیاری کر لینی ہے۔ اب تیاری کیسے کریں گے؟ 5 منٹ ان کو دے دیں، ان کو دیکھنا ہے سبق وغیرہ، کیونکہ یاد تو رات کو کر لیتے ہیں، اگر کہیں سے دیکھنا ہے، کہیں سے کوئی تھوڑا بہت یاد کرنے والا ہے وہ کر لیں گے۔ اور اس کے بعد ان کو 10 منٹ دے دیں آپس میں ایک دوسرے کو سنانے کے لیے، تاکہ ان کی کوئی غلطی وغیرہ یا کوئی کمی کوتاہی ہے وہ دور ہو جائے۔ تو 15 منٹ آپ لوگوں ان کو دیں یاد کرنے کے لیے۔ 5:15 بجے آپ ان کا سبق سننا شروع کر دیں۔ اب آپ کے پاس تقریباً آپ نے میرا خیال کہا ہے کہ 25 بچے ہیں۔ اب آپ پونا گھنٹہ سبق کا رکھیں۔ 5:15 سے لے کر 6 بجے تک آپ نے بچوں کا سبق سن کر بچوں کو فارغ کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، جتنے بچوں کا زیادہ سے زیادہ آپ سن سکتے ہیں آپ سنیں۔ جو بچے ایسے ہیں جن کے اوپر آپ کو مکمل اعتماد ہے، وہ بچے سبق صحیح سناتے ہیں، با اعتماد ہیں بچے، کوئی پریشانی کا سامنا نہیں ہو سکتا ان کی وجہ سے، تو آپ ایسے کریں کہ ایک بچے کو اپنے قریب بٹھا لیں جو صحیح طرح سے سبق سن سکتا ہے، اور اس کے اوپر بھی آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ اور جو بچے ایسے ہیں جو سبق صحیح سناتے ہیں، ان کو اس بچے کے ذمہ لگاتے رہیں، ساتھ ساتھ وہ سنتا رہے۔ آپ اس طرح سے نا بچے سے مدد لیں۔ صاحب ظاہر اتنے بچے ہیں، اب اتنے بچوں کا اگر آپ خود سبق سنیں گے تو پونے گھنٹے کے اندر فارغ کرنا بچوں کو بہت مشکل ہے۔ تو 6 بجے تک آپ نے پونے گھنٹے کے اندر اندر بچوں کو ہر حال میں فارغ کرنا ہے۔ اب 6 بجے جب بچے سبق سے فارغ ہو جائیں گے، ہاں اگر کوئی بچہ رہ گیا ہے، 6 بجے تک وہ بچہ سبق نہیں سنا سکا، اب اس کا 6 بجے کے بعد سبق نہ سنیں، اب اس کا سبق لے جائیں گے آپ شام کو مطالعے کے ٹائم میں، شام کو سنیں گے، یا منزلوں کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم بچتا ہے اس وقت سن سکتے ہیں۔ تو آپ 6 بجے بچوں کو سبق سے فارغ کر کے 6 بجے آپ نے بچوں کی سبکیوں کا ان کو کہہ دینا کہ سبکیاں یاد کرنی شروع کر دیں۔ اب 6 بجے جب بچے سبکیاں یاد کرنا شروع کریں گے تو آپ کی نظر ان کے اوپر ہونی چاہیے، کوئی بچہ کھیل تو نہیں رہا، کوئی بچہ ٹائم ضائع تو نہیں کر رہا، آپ نے اپنی پوری نگرانی رکھنی ہے بچوں کے اوپر۔ 6 بجے سے لے کر 40 منٹ تک، 6:40 تک آپ نے بچوں کو یہ جو ہے نا سب کی یاد کرنے کا ٹائم دینا ہے۔ اب سب کی جو ہے نا 3 پاؤں سے لے کر 1 پارے کے درمیان رکھنی ہے، یعنی کہ اس پارے سے اوپر نہ جانے دیں اور 3 پاؤں سے نیچے نہ آنے دیں، اس درمیان آپ نے سب کی جو ہے نا مقدار رکھنی ہے۔ اب آپ 40 منٹ تک بچوں کو ٹائم دیں گے۔ اب 40 منٹ سب کی یاد کرنے کے لیے تھوڑا نہیں ہے، اگر بچہ نیت سے یاد کرے تو 40 منٹ بہت ٹائم ہے۔ اب 40 منٹ سے لے کر 7:30 تک آپ کے پاس ٹائم ہے۔ آپ سب کی جو ہے نا 2 شفٹیں کریں گے۔ آدھے بچے جو ہے نا پہلے پونا گھنٹے کے اندر سب کی سنائیں گے، آدھے بچے دوسرے پونے گھنٹے کے اندر سب کی سنائیں گے، یعنی کہ 2 بچوں کی تو روزانہ آپ نے سب کی خود سننی ہے نا، ہر حال کے اندر۔ آج 2 کی سنیں گے، 2 کی کل سنیں گے، 2 کی اگلے دن سنیں گے، 2 کے اگلے دن سنیں گے، اس طرح سے آپ نے نا 2 بلکہ 3 کی بھی آپ سن سکتے ہیں۔ اب 3 پاؤ یا پارے سے کم سب کی ہو تو زیادہ سے زیادہ بچہ آدھا گھنٹہ یا 35-40 منٹ لگا لیں، 40 منٹ کے اندر اندر بچہ سب کی سنا سکتا ہے۔ آپ مکمل نہ سنیں ایک بچے کی، اس کی سن لیں، دیکھا بچہ روانی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، جو ہے نا اس کو اعتماد اپنی سبکی کے اوپر، آپ اس کو کسی کے ذمہ لگا لیں، دوسرے بچے کو بلا لیں، اب اس کی سب کی آپ سن رہے ہیں،
آپ کو پتہ ہے کہ اس کی غلطی نہیں ہے، بچہ بالکل جو ہے نا خود اعتمادی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، سب کی اس کی یاد ہے، اب اس کو کسی اور کے ذمہ لگا دیں، دوسرے بچوں کو بلا لیں۔ آپ اس طرح سے زیادہ بچوں کی بھی سن سکتے ہیں، اگر مکمل سب کی سننا چاہتے ہیں تو آپ 2 بچوں کی روزانہ سن سکتے ہیں۔ بہرحال آپ ترتیب بنائیں کہ 2 بچوں کی سب کی روزانہ سننی ہے، تو بتانا نہیں ہے، بچوں کو ٹائم پہ پتہ چلے کہ کس بچوں کو آپ بلا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے بچوں کے اندر ایک تو جو ہے نا یاد کرنے کا جو ہے نا بچے یاد کریں گے، اور ان کے اندر ایک خوف بھی پیدا ہوگا کہ استادوں نے پتہ نہیں کس کو بلا لینا ہے۔ تو آپ 6:40 سے لے کر 7:30 تک پہلی شفٹ کریں، پھر آپ کی چھٹی ہو جائے گی 7:30 سے 8:15 تک۔ 8:15 بجے جو ہی کلاس لگے آپ 8:15 سے لے کر 9 بجے تک دوسری شفٹ بنائیں۔ اب جن بچوں نے پہلے سبقیاں سنائی ہیں، اب جو دوسرے بچے ہیں ان کو ان کے ذمہ لگائیں اور کسی بچے کو اپنے پاس بلا لیں۔ 9 بجے تک آپ اپنے سبقی جو ہے نا مکمل کر سکتے ہیں ایزی۔ اب دیکھیں سبقی یاد کرنے کے لیے بھی 40 منٹ مل گئے، سبق بھی آپ کے ہو گئے، اور سبقیں بھی آپ کی 9 بجے تک ہو گئی۔ اب جو ہی 9 بجے اپنے منزلیں شروع کروا دینی ہیں، 9 بجے سے لے کر 10:15 تک پونا گھنٹہ، اور کوشش کریں کہ 1.5 پارہ بچے کی منزل سنیں، 1.5 پارے سے کم بچے کی منزل نہ سنیں۔ اب روزانہ اگر 1.5 پارہ سنیں اور 1.5 پارہ اچھی طرح سے بچے نے یاد کیا ہوا ہو، بہترین یاد ہو، تو مجھے نہیں لگتا کہ بچے کی منزل کمزور ہوگی۔ اب 1.25 گھنٹہ جو ہے نا ایک شفٹ بنائیں، اور پھر 1.25 گھنٹہ دوسری شفٹ بنائیں۔ آدھے بچے پہلے 1.25 گھنٹے کے اندر سنائیں، آدھے بچے دوسرے 1.25 گھنٹے کے اندر سنائیں۔ اب 1.5 پارہ 1.25 گھنٹہ بہت ٹائم ہے، بچہ اس سے پہلے بھی سنا سکتا ہے، اور آپ کوشش کریں کہ ٹائم آپ کا 1.25 گھنٹہ ہی ہو، یہ آخری ٹائم ہوگا، اور بچے اس سے پہلے بھی اگر سنا سکتے ہیں تو آپ بچوں کا ٹائم بچا بھی سکتے ہیں۔ یہ جو ٹائم بچ رہا ہے تقریباً 2.5 گھنٹے آپ کے پاس، تو پہلی شفٹ جو ہے نا آپ کی 1.25 گھنٹے کی ہوگی، 9 بجے سے لے کر 10:15 تک۔ اب 10:15 سے لے کر 11:30 تک دوسری شفٹ ہو جائے گی۔ اب اس میں آپ کوشش کریں کہ 2 یا 3 بچوں کی منزلیں آپ خود سنیں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، یعنی کہ آپ نے بچے کا 1 پارہ سن لیا، آپ کو پتہ کہ اس نے خود اعتمادی کے ساتھ سنایا، ٹھیک ہے، منزل اس کی کمزور نہیں ہے، بچہ روانگی کے ساتھ ٹھیک پڑھ رہا ہے، آپ کسی دوسرے بچے کے ذمہ لگا دیں، اس کو اپنے پاس بلا لیں۔ اس طرح سے ہر بچے کے دل کے اندر ڈر خوف رہے گا، ہر بچہ اپنے طور پر تیار ہو کر کے بیٹھے گا، استاد صبح کو کسی کی بھی سن سکتے ہیں۔ آپ کوشش کریں 2 سے 3 بچوں کی روزانہ منزل آپ نے خود سننی ہے، تو آپ کی یہ دیکھیں منزلیں بھی پوری ہوگی۔ اب منزلیں یاد کب کرنی ہے؟ اب آپ نے ظہر کے بعد ٹائم دیا ہے تقریباً 2:30 بجے سے لے کر 5:30 تک، یہ 3 گھنٹے آپ کے پاس۔ اب 3 گھنٹوں میں آپ 2 گھنٹے جو ہے نا منزل کے نکال دیں۔ اب 2:30 بجے آپ کی کلاس شروع ہوگی، 2:30 بجے سے لے کر 3:30 4:30 2 گھنٹے 4:30 تک آپ نے بچوں کو منزل یاد کرنے کے لیے ٹائم دینا ہے۔ اور ایک تو بچوں کا کلاس میں بیٹھنے کا طریقہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، بچوں کا نظم و ضبط ہونا چاہیے، کلاس میں بیٹھنے کا طریقہ ہونا چاہیے، اور آپ کی بچوں کے اوپر پوری کی پوری نظر ہونی چاہیے۔ کوئی بچہ کھیل تو نہیں رہا، کوئی بچہ جو ہے نا توجہ ادھر ادھر تو نہیں کر رہا، بچوں کی پوری توجہ ہو، انگلی رکھی ہوئی ہونی چاہیے، دوسرا ہاتھ تپائی کے اوپر ہو، ہاتھ نیچے نہ ہو، اور بچہ پوری توجہ کے ساتھ پڑھے، پاؤ پاؤ کر کے بھی یاد کرے۔ آدھے گھنٹے کے اندر بچہ 1 پاؤ یاد کرے، بلکہ آدھا گھنٹہ نہیں لگتا، زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ کے اندر بچہ 1 پاؤ ایزی یاد کر لیتا ہے۔ اب 2 گھنٹے 1.5 پارہ صرف بچوں نے یاد کرنا ہے، تو بہترین انداز میں بچہ منزل یاد کر سکتا ہے۔ اب اس دوران بچے اپنی منزل یاد کریں گے، آپ ایک بچے کو اپنے پاس بلاتے رہیں گے، اس کا جائزہ لیتے رہیں گے جو اس نے منزل سنائی ہے۔ آپ جائزے کی روٹین جو ہے آپ نے روزانہ کی بنانی ہے، جائزے کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ روزانہ بچوں کے 1 پارے میں سے 2 رکوع تو کم سے کم سنیں نا، تو روزانہ جب آپ بچوں کی اس طرح سے منزل سنیں گے، اس طرح سے ان کا جائزہ لیں گے، تو کیا بچے منزل یاد نہیں کریں گے؟ کریں گے، ضرور کریں گے۔ ان کے دل کے اندر ایک خوف بھی ہوگا، ڈر بھی ہوگا کہ استادوں نے ہماری منزل سننی ہے، اور انشاءاللہ بچے خود بخود آپ کے کہنے کے بغیر، مار پیٹ کے بغیر بچے اپنے شوق سے پڑھیں گے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ اور جو ہی 4:30 ہوں، اگر کسی بچے کی منزل بالفرض رہ گئی ہے یاد کرنے والی، اسے کہنا بھائی نہیں، اب ٹائم ختم ہو گیا، تمہارا 2 گھنٹے کا ٹائم تھے، اب اپنا مطالعہ لے کے آؤ، جو ہے نا اب جو منظر رہ گئی ہے وہ اثر کے بعد بیٹھ کے آپ نے یاد کرنی ہے۔ اب 1-2 مرتبہ اس طرح سے اس کو اثر کے بعد بٹھائیں گے، بچے کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا، وہ خود بخود 2 گھنٹوں کا اندر اپنی جو ہے منزل کور کرے گا انشاءاللہ۔ تو 4:30 بجے بچہ مطالعہ لے کے آئیں گے، تو 5:30 تک آپ کے پاس تقریباً 1 گھنٹہ ہے بقایا، 1 گھنٹے کے اندر آپ اپنے مطالعے پورے کر سکتے ہیں۔ یہ کلاس کا نظم و ضبط بہت آسان ہے، اور اب دیکھیں بچوں کو یاد کرنے کا ٹائم بھی کھلا ملا ہے، اور سنانے کے لیے بھی ٹائم کھلا ملا ہے، اور ایک ترتیب ہے، ایک نظم و ضبط ہے، اور اسی نظم و ضبط کے مطابق آپ نے اپنی کلاس کو لے کر کے چلنا ہے، اور اپنے نظم و ضبط کے اندر کسی کو رکاوٹ نہیں ڈالنے دینی۔ ہاں بعض بچے ہوتے ہیں جو
ایک کام جو ہے نا دوسرے کام کے اندر لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں لے کے جانے دینا۔ اگر کوئی بچہ ایسا کر رہا ہے اس کو وہیں پر روک دیں، اس کے بھائی آپ کا ناغہ ہو رہا ہے آج کا، ہاں آپ کا ناغہ ہو رہا ہے، اب آپ کا کام میں نے چھٹی کے ٹائم کے اندر لینا ہے، 1 دن 2 دن کریں گے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے اپنی کلاس کا نظم و ضبط بنائیں، جتنا آپ کا نظم و ضبط مضبوط ہوگا، آپ کا ٹائم ٹیبل مضبوط ہوگا، اس کی پابندی ہوگی، انشاءاللہ اتنی ہی آپ کی کلاس اور آپ کی کارکردگی جو ہے نا اچھے انداز میں پیش ہوگی۔ جزاکم اللہ واحسن الجزا۔